آج کی اس نشست میں ہم شوال کے روزوں کی فضیلت اور ان کو رکھنے کا حکم، شوال کے روزوں میں رمضان کے قضا روزوں کی نیت کرنا اور شوال کے روزوں سے متعلق 6 اہم مسائل کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ رمضان المبارک کا مہینہ مکمل ہو چکا ہے اور اس کے بعد شوال کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، جس کی 1 تاریخ کو ہم عید الفطر کے نام سے جانتے ہیں۔ اس عید کے بعد شوال کے بقیہ مہینے میں 6 روزے رکھنے کی فضیلت اور ترغیب صحیح احادیث مبارکہ میں آئی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ ہمیشہ روزے رکھنے کی طرح ہے، یعنی اسے پورے سال کے روزہ رکھنے کی طرح ثواب ملے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے وعدہ کے مطابق ہر نیکی کا بدلہ کم از کم 10 گنا ملتا ہے۔ تو کیا رمضان المبارک کے 1 مہینے کے روزے 10 مہینوں کے روزے کے برابر ہوئے اور شوال کے 6 روزے یہ 60 روزوں کے برابر ہوئے، جو 2 مہینے بنتے ہیں۔ تو اس طرح رمضان کے ساتھ شوال کے روزے رکھنے والا گویا کہ پورا سال روزہ رکھنے والا ہو جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں دوسری بات کی طرف کہ نفل روزوں میں قضا روزوں کی نیت کرنے کا حکم کیا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ نفل روزہ الگ ہے اور فرض کی قضا کا روزہ الگ اور مستقل حیثیت رکھتا ہے۔ روزے میں نفل کی نیت کرنے سے وہ نفلی روزہ ہوگا اور قضا کی نیت کرنے سے وہ قضا کا روزہ ہوگا۔ ایک روزہ میں نفل اور قضا دونوں کی نیت نہیں کر سکتے، لہٰذا شوال کے 6 روزوں کے ساتھ قضا روزوں کی ادائیگی کی نیت کرنا درست نہیں ہے۔ البتہ اگر کسی نے نفل روزوں اور قضا رمضان دونوں کی نیت کی تو اس صورت میں قضا روزہ ادا ہوگا، نفل روزہ ادا نہیں ہوگا۔ شوال کے روزوں سے متعلق کچھ اہم مسائل بھی جان لیجئے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ عید الفطر کے بعد شوال کے یہ 6 روزے فرض یا واجب نہیں ہیں بلکہ مستحب اور مسنون ہیں، لہٰذا ان روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ البتہ اگر کوئی روزہ نہ رکھے تو اسے طعن و تشنیع کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ یہ مستحب روزہ ہے جسے رکھنے پر ثواب ہے اور نہ رکھنے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ، شوال کے 6 روزے 1 شوال یعنی عید کے دن کو چھوڑ کر شوال کی 2 تاریخ سے لے کر مہینے کے آخر تک الگ الگ کر کے اور اکٹھے دونوں طرح رکھے جا سکتے ہیں، البتہ عید کے دوسرے دن ہی رکھنا یہ ضروری نہیں ہے، اس کو لازم نہ سمجھا جائے۔ تیسرا مسئلہ، اگر کسی شخص کے ذمے رمضان کے روزے بھی باقی ہوں تو افضل یہ ہے کہ پہلے قضا روزے مکمل کرے پھر شوال کے یہ روزے رکھے، لیکن اگر کوئی رمضان کے روزوں کی قضا سے پہلے ان 6 روزوں کو رکھنا چاہے تو یہ بھی جائز ہے، کیونکہ رمضان کے روزوں کی قضا فوری طور پر واجب نہیں ہے بلکہ کسی بھی مہینے میں رمضان کے فوت شدہ روزوں کی قضا کی جا سکتی ہے۔ چوتھا مسئلہ، اگر ان روزوں میں سے کوئی روزہ رکھ کر کسی وجہ سے توڑنا پڑ جائے تو اس کی صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ پانچواں مسئلہ، اگر کسی شخص نے ان 6 روزوں کو رکھنا شروع کیا لیکن کسی وجہ سے 1 یا 2 روزہ رکھنے کے بعد بقیہ روزے نہیں رکھ سکا، یعنی شوال میں ہی 6 روزے مکمل نہیں رکھ سکا، تو اس پر باقی روزوں کی قضا لازم نہیں ہے۔ چھٹا مسئلہ، اسی طرح اگر کوئی شخص ہر سال ان روزوں کے رکھنے کا اہتمام کرتا ہے مگر اس سال نہ رکھ سکا تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا اور نہ ہی اس پر ان روزوں کی قضا واجب ہوگی۔